الشیطان اللعین الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمدللہ وکفا وسلام علی عبادہ الذین اصطفیٰ اما بعد بسم اللہ الرحمن الرحیم شرع لکم من الدین ما وصی بہ نوحا والذی اوحینا الیک وما وصینا بہ ابراہیم وموسیٰ وعیسیٰ ان اقیموا الدین ولا تتفرقوا فیہ کبر علی المشرکین ما تدعوہم الیہ اللہ یجتبی الیہ من یشاء ویہدی الیہ من ینیب صلوات پڑھیں۔ عزیزان محترم، سورۃ شورى کی آج یہ ہماری 9ویں نشست ہے، اور کل چونکہ عشرہ 40 ہے، اسی لیے میری گفتگو فلسفہ شہادت پر ہوگی۔ تو آج چاہوں گا کہ ہدایت کی موضوع پر آج کی گفتگو کو سمیٹ کر ختم کروں۔ عزیزان محترم، میں تمام حضرات کا دل کی گہرائیوں سے شکریہ ادا کرنا چاہتا ہوں کہ آپ دور دور سے آئے اور میرے ٹوٹے پھوٹے الفاظوں کو سنا، خاص کر کے فؤاد بھائی، حسین بھائی، ان کے برادران، تمام مومنین کا شکریہ ادا کرتا ہوں۔ اور بڑی بات یہ کہ ان دونوں بھائیوں نے مجھے مجبور کیا کہ آپ آئندہ سال کے لیے وعدہ کریں، تو انشاءاللہ میری زندگی رہی تو 10 سفر سے انشاءاللہ 20 سفر تک آئندہ بھی پوری کوشش کروں گا۔ آئندہ بھی اسی سال تو اچانک آ گیا، انشاءاللہ آئندہ بھی کوشش کروں گا کہ آپ کے مزاج کے مطابق پڑھوں۔ عزیزان محترم، ہدایت کے موضوع پر ہماری گفتگو جاری ہے۔ میں نے عرض کیا تھا کہ اللہ نے وعدہ انبیاء سے لیا ہے کہ میرے دین کو برقرار رکھنا اور اس کو ٹکڑے ٹکڑے ہونے نہ دینا، اور اللہ نے کہا کہ اس امر کے لیے جس کو میں منتخب کرتا ہوں، جس کو میں چاہتا ہوں منتخب کرتا ہوں۔ اب یہ ہمارا کام نہیں ہے کہ کسی کو دین کا وارث کہیں یا کہیں کہ میں دین کا ٹھیکیدار ہوں۔ اب اللہ نے جن سے وعدہ لیا ہے وہ جانے تو ان کا دین جانے۔ اور تمام انبیاء کو تو پتا تھا، ہر نبی کو یہی پتا تھا کہ میرے بعد اور نبی کو آنا ہے، لیکن وہ رسول جس نے تاریخ کو پڑھا نہیں تھا، کائنات کو بنتے ہوئے دیکھا تھا۔ جو رسول نے کائنات کو بنتے ہوئے دیکھا تھا، اس کو یہ پتا تھا کہ میرے بعد کسی نبی کو آنا نہیں ہے، تو کیا اس رسول نے دین کا کوئی انتظام نہیں کیا ہوگا؟ میرے دوستوں، میں نے عرض کیا کہ 23 برس رسول نے دنیا کو بتایا کہ میرے بعد دین کے وارث کون ہے، لیکن میں نے پہلے ہی عرض کیا تھا کہ مسلمانوں نے نہیں سمجھا۔ میں آپ کی خدمت میں ابھی 10 آیتیں پڑھنا چاہتا ہوں اور نتیجہ آپ خود نکالیں، کیونکہ سارے پڑھے لکھے ہیں، کیونکہ اللہ نے دین کے قائم ہونے کے لیے وعدہ لیا ہے۔ تو سب سے پہلے دیکھیں کہ یہ دین ہے کیا۔ دین، ہم نے تو صرف لفظ دین سنا ہے، لیکن اللہ نے اس کو 10 اضافتوں کے ساتھ یاد کیا ہے۔ سورۃ بقر میں ارشاد ہوا، ان اللہ اصطفیٰ لکم الدین فلا تموتن الا وانتم مسلمون۔ جناب یعقوب نے اپنے بیٹوں کو کہا کہ اللہ نے تمہارے لیے اس دین کو مصطفیٰ بنایا ہے، یہ دین دین مصطفیٰ ہے۔
توجہ ہے میری گفتگو پر، کیونکہ آج رات جو ہے وہ مخصوصی رات ہے، تو اگر ادھر ادھر تھوڑا سا ٹائم ہو جائے تو معاف کرنا۔ اللہ نے کہا یہ دین دین مصطفیٰ ہے، اور سورت آل عمران میں ارشاد ہوا ان الدین عند اللہ الاسلام، یہ دین دین اسلام ہے، اور سورت توبہ میں ارشاد ہوا هو الذی ارسل رسولہ بالہدی ودین الحق، یہ دین حق ہے، یہ دین دین مصطفیٰ ہے، یہ دین اسلام ہے، یہ دین حق ہے۔ اور سورت نحل میں ارشاد ہوا وَلَهُ مَا فِي السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ وَلَهُ الدِّينُ وَاصِبًا، واو الف صاد بے الف، یہ دین دین واسبہ ہے۔ واسب کی معنی ہے قیامت تک چلنے والا، یعنی یہ دین کسی خاص ٹائم کے لیے نہیں ہے، یہ قیامت تک چلے گا۔ دنیا کی کوئی طاقت اس کو ختم نہیں کر سکتی۔ ہم کبھی کبھی مسلمان کہتے ہیں کہ دین کو خطرہ ہو گیا ہے۔ میرے دوستوں، خطرہ تمہیں ہے، دین کو کوئی خطرہ نہیں۔ تمہیں خطرہ ہے، دین کو کوئی خطرہ نہیں ہے۔ جب اللہ نے چیلنج کر دیا ہے کہ یہ دین دین واصب ہے اور یہ قیامت تک چلنے والا ہے، تو یہ دین دین مصطفیٰ، دین اسلام، دین حق، دین واصب۔ اور سورت نور میں ارشاد ہوا وعد اللہ الذین آمنوا منکم وعملوا الصالحات لیستخلفنہم فی الارض کما استخلف الذین من قبلہم ولیمکنن لہم دینہم الذی ارتضی لہم۔ اللہ نے کہا یہ دین دین مرتضی ہے۔ میں چاہتا ہوں کہ اگر میں 10 آیتیں پڑھ کر اور آپ کو دعوت فکر دے کر چلا جاؤں تو آپ خود نتیجہ نکالیں گے کہ دین کے وارث کون ہو سکتے ہیں۔ یہ دین ہے دین مصطفیٰ، یہ دین ہے اسلام، یہ دین ہے حق، یہ دین ہے واصب، یہ دین ہے مرتضی۔ اور سورت روم میں ارشاد ہوا فَأَقِمْ وَجْهَكَ لِلدِّينِ حَنِيفًا فِطْرَتَ اللَّهِ الَّتِي فَطَرَ النَّاسَ عَلَيْهَا لَا تَبْدِيلَ لِخَلْقِ اللَّهِ ذَلِكَ الدِّينُ الْقَيِّمُ، یہ دین حنیف ہے، اس میں کجی نہیں ہے، اس میں ٹیڑھا پڑ نہیں ہے۔ یہ دین دین حنیف ہے، یہ دین دین فطرت ہے، یہ دین دین قیم ہے، یعنی مستقیم ہے۔ کتنے ہو گئی اضافتیں؟ 8 اضافتیں ہو گئی۔ مصطفیٰ، دین اسلام، دین حق، دین واصب، دین مرتضی اور دین حنیف، دین فطرت، دین قیم۔ اور سورت زمر میں ارشاد ہوا اللہ للہ دین الخالص، یہ دین خالص ہے، اس میں ملاوٹ نہیں ہے۔ یہ دین دین خالص ہے، اس میں ملاوٹ نہیں ہے۔ اور 10ویں اضافت جو اللہ نے دی وہ یہ اذا جاء نصر اللہ والفتح ورأیت الناس يدخلون فی دین اللہ افواجا، یہ دین دین اللہ ہے، اللہ کا دین ہے، اللہ کا دین ہے، ہمارا دین نہیں اور نبی کا بھی دین نہیں۔ معاف کرنا، نبی کا دین نہیں ہوتا، یہ دین دین اللہ ہے، اللہ کا دین ہے۔ اللہ کا کام ہے دین بنانا، اللہ کا کام ہے دین بنانا، نبی کا کام ہے دین پہنچانا، اور امام کا کام ہے دین بچانا۔ یہ 3 عہدے ہیں کہ اللہ کا کام ہے دین بنانا، نبی کا کام ہے دین پہنچانا، امام کا کام ہے دین بچانا۔ امام کی ڈیوٹی جو ہے وہ دین بچانا ہے۔ تو میں نے 10
इजाफतें बता दी। अब खुद जो है मुजाफ को मुजाफ इलैह से मिलाओ तो नतीजा निकल कर आएगा कि अगर ये दीन दीने मुस्तफा है तो इसके वारिस वो ही हो सकते हैं जो बेऐब हो, जो मुस्तफा हो। अगर ये दीन दीने मुस्तफा है तो इसके वारिस भी वो ही बन सकते हैं जो मुस्तफा जैसे बेऐब हो। अगर किसी के पास कोई बेऐब है तो हमें बताएं, हम मानने के लिए तैयार हैं। किसी के पास मुस्तफा नहीं है, ये दीन दीने इस्लाम है, तो अब इसका वारिस वो ही बनेगा जो खुद इस्लाम हो, मुसलमान नहीं, खुद इस्लाम हो। और अंबिया मुश्तकात में शामिल हैं, आले मोहम्मद मस्दर में शामिल हैं। आदम नबी है, नबूवत नहीं है। ईसा मोमिन है, ईमान नहीं है। इब्राहिम खलील है, खुल्लत नहीं है। लेकिन जब आले मोहम्मद के लिए कहेंगे तो अली ईमान है, ये दीन है, ये कुरान है जो यानी बस्तर में शामिल है, ये खुद इस्लाम है। और अगर ये दीन दीन हक है तो इसका वारिस वो ही हो सकता है जो हक हो। मैं शायद आपको समझा न सका, इसीलिए दूसरी आयत पढ़ना चाहता हूं। ये अल्फाज है सूरत मुहम्मद के, वल्लज़ीन आमनू। अल्लाह ने कहा मोमिन वो है जो अल्लाह पर ईमान लेकर आए, रसूल पर ईमान लेकर आए, कुरान पर ईमान लेकर आए। मोमिन बने नहीं, वो अमल सालिहात, अमले सालिह करे, नमाजें पढ़े, रोजे रखे, हज करे, ज़कातें दे। या अल्लाह मोमिन बने, अल्लाह की आवाज आई नहीं। वआमनु बिमा नुज़िल अला मुहम्मदिन वहुवल हक़्क़ु मिन रब्बिहिम, उसी पर ईमान लेकर आए जो मैंने मुहम्मद पर नाज़िल किया है और वो ही हक है। अब सारे बात करो तो आगे चलो, तकरीर शुरू हो गई। अब बताओ तो कुरान के सिवा वो कौन सी दूसरी चीज है जो अल्लाह ने मोहम्मद पर नाज़िल की? कुरान के सिवा वो दूसरी कौन सी चीज है जो अल्लाह ने मोहम्मद पर नाज़िल की और वो हक है? आयत पूरी मैंने नहीं पढ़ी, उसी पर ईमान लेकर आओ जो मैंने, नमाजें पढ़ो, रोजे रखो, कुरान पढ़ो, अल्लाह पर ईमान लेकर आओ, लेकिन मोमिन नहीं। वआमनु बिमा नुज़िल अला मुहम्मदिन वहुवल हक़्क़ु मिन रब्बिहिम, ईमान लेकर आओ उसी पर जो मैंने मोहम्मद पर नाज़िल किया और वो ही खुदा का हक है। अब पूरी आयत सुनो। या अल्लाह, अगर हम ईमान लेकर आए तो क्या होगा? आवाज़े कफ़र अनहुम सय्यातिहिम व अस्लह बालहुम, तुम्हारे तमाम गुनाहों को खत्म कर दूंगा और तुम्हारे नेकियों को बढ़ा दूंगा। जब उसी हक पर ईमान लेकर आए तो, जब उस पर ईमान लेकर आए तो बुराइयां खत्म, नेकियां ज्यादा। अब मुसलमान खुद बताए कि ये कौन सा हक है जो अल्लाह ने रसूल पर नाज़िल किया है कुरान के सिवा। अल्लाह की अजमत की कसम खाकर कहता हूं कि इस आयत जैसी कुरान में सिर्फ एक आयत है। इस आयत जैसी आयत वआमनु बिमा नुज़िल अला मुहम्मदिन, सिर्फ एक ही आयत है और वो है आयत सूरत माइदा की, या अय्युहर रसूल बल्लिग़ मा उन्ज़िला इलैका मिन रब्बिक। मेरे हबीब पहुंचाओ, मेरे हबीब पहुंचाओ, मेरे हबीब पहुंचाओ जो तेरे रब ने नाज़िल किया है। गदीर में रसूल ने कुरान नहीं पढ़ा था, गदीर में रसूल ने कुरान नहीं पढ़ा था। अली को बुलंद करके बताया था कि मन कुन्तु मौलाहु फ़हाज़ा अली मौलाहु।
आ गई बात? जो हक हो, जो हक हो, जो हक हो, क्योंकि ये दीन हक है, इसीलिए इसका वारिस भी वो ही सकता है जो हक हो। अल्लाह की अजमत की कसम खाकर कहता हूं, दुनिया इस्लाम तारीखों को उठाकर देखे कि पता चलेगा कि अजीब जुमले मिलते हैं तारीखों में कि जब तमाम रसूल को छोड़ गए जंगे उहद में, तो जनाबे अली आए और कहा या रसूल अल्लाह। रसूल ने पूछा या अली, सारे भाग गए, आप क्यों नहीं भागे? आप क्यों नहीं भागे? कहा अक्फर बादल ईमान, मैं ईमान के बाद कुफ्र अख्तियार करूं? और खुदा की कसम तारीख ने अल्फाज लिखे कि अली को इतना जलाल आया कि रसूल का बाजू पकड़ा और इतना रसूल को बुलंद किया कि जो पहाड़ी पर खड़े थे उन्होंने भी रसूल को देखा और जो पहाड़ी के उस पार थे उन्होंने भी देखा। तवज्जो चाहता हूं, बस समझ गए हो आप, लेकिन मुझे जुमला कहने दो। अली ने इतना रसूल को बुलंद किया, जो पहाड़ी पर खड़े थे उन्होंने भी देखा और जो पहाड़ी के उस पार थे उन्होंने भी देखा। बस रसूल ने एक जुमला कहा, मनंत अलैया, अली मैं आपका एहसानमंद हूं, आपका मुझ पर एहसान है, ये तुम्हारी उधार उतारूंगा। आज तुमने कुफार में मुझे बुलंद करके पहाड़ वालों को दिखाया है, कल मैं खतीर में बुलंद करके मैं खुद क्या करूं? ये कुरान के अल्फाज है भाई, घबरा न जाना। आज मुझे कुछ पढ़ने दो, तवज्जो चाह रहा हूं, मुझे आज कुछ पढ़ने दो ताकि मैं जो जाऊं कल पाकिस्तान तो जाकर बताऊं कि ऐसे सामईन थी। वैसे मुझे बड़ा मजा आया है आप लोगों के समाज का। मैंने अब क्या किया अज़ीज़ान मोहतरम, तो खुद कुरान के ये अल्फाज है सूरत अनफाल के, या अय्युहन नबिय्यु हस्बुकल्लाहु व मन इत्तबअक मिनल मोमिनीन। ए नबी, मैं अल्लाह तुम्हारे लिए काफी हूं और वो मोमिन भी तुम्हारे लिए काफी है जो तुम्हारे साथ रहता है। मैं काफी और वो मोमिन काफी जो तुम्हारे साथ रहता है। अल्लाह ने रसूल को ये नहीं कहा कि तुम्हारे लिए कुरान काफी है, कुरान काफी नहीं, मोमिन काफी, मोमिन काफी जो तुम्हारे साथ रहता है, जो तुम्हारे साथ रहता है। मुसलमानों के सर पर कुरान रखो, ये कौन मोमिन है? जो रसूल के साथ है, जो रसूल की इत्तबा करता है। खुदा की कसम उसी तारीख में जुमले मिले कि रसूल ने कहा या अली, आपका मैं शुक्रगुजार हूं, मैंने तो ऐसे ही पूछा था, हस्बी अंत, हस्बी अंत, हस्बी अंत, आप मेरे लिए काफी है, आप मेरे लिए काफी है, आप मेरे लिए काफी है, मुझे औरों की जरूरत नहीं। तो मोमिनो घबराते क्यों हो? जब रसूल के लिए अली काफी है तो हम शीरों के लिए भी मुझे आज ज्यादा टाइम मिले आपसे बातें करने का। अज़ीज़ान मुहतरम, ये साथ है रसूल के
کے ساتھ ہے. کبھی صورت انفال میں ذکر ملا ساتھ ہونے کا اور کبھی صورت یوسف میں ملا. قل هذه سبیلی ادعو الی اللہ علی بصیرۃ انا ومن اتبعنی. میرے حبیب کہہ دو کہ سبیل میرا نام ہے, دین میرے حرکات اور سکنات کا نام ہے. میں تمہیں اللہ کی طرف بلاتا ہوں لیکن تنہا نہیں ہوں, وہ بھی تمہیں اللہ کی طرف بلاتا ہے جو میرے ساتھ ہے. اب پوچھو کہ کون ساتھ ہے؟ کوئی تو ہے بھائی, کسی کا نام تو لینا پڑے گا کہ کون ہے. بھائی مجھے سمجھ میں نہیں آیا تو آؤ قرآن سے پوچھے. 2 آیتیں میں نے یہاں پڑھی, اب تیسری آیت میں سورۃ شورا کی پڑھتا ہوں. وَخْفِضْ جَنَاحَكَ لِمَنِ اتَّبَعَكَ مِنَ الْمُؤْمِنِينَ. میرے حبیب اپنے بازو کو جھکا دو, جھکا دو اپنے بازو کو, جھکا دو ان مومنین کے لیے جو تمہارے ساتھ ہے, جو تمہاری اتباع کرتے ہیں. جھکا دو اپنے بازو کو. اب اسی سے نہ جاتا جاتا جھکا دو اپنے بازو کو. اب تاریخ میں دکھاؤ کہ رسول نے کس کے لیے بازو جھکائے. یہ نہ دیکھو, بڑا جملہ کہنا چاہتا ہوں, یہ نہ دیکھو کہ رسول کے لیے کس نے بازو جھکائے. اتنا بڑا میں نے جملہ کہا لیکن سمجھ میں نہ آیا. یہ نہ دیکھو کہ رسول کے لیے کس نے بازو جھکائے, یہ دیکھو کہ کس کے لیے رسول نے بازو جھکائے. تو رسول نے بازو مسجد میں حسن اور حسین کے لیے, کعبے میں علی کے لیے, مسجد میں حسنین کے لیے, کعبے میں علی کے لیے, مسجد میں حسنین کے لیے, کعبے میں علی کے لیے. میں سوچتا ہوں یا اللہ, رسول کو اگر بازو جھکانا تھا, ناز برداریاں اٹھانی تھی تو گھر میں اٹھاتے, گھر میں اٹھاتے, حسنین کو اٹھاتے تو گھر میں, علی کو اٹھاتے تو گھر میں. یہ صحابہ کے سامنے تو ہو سکتا ہے جواب ملے. عبداللہ کی ماں آپ کو کیا پتا, اگر ان کے لیے گھر میں بازو جھکاتا تو آج تمہیں مسلمان پوچھتے تم نے دیکھا تھا, تم نے رسول کو بازو ہوئے دیکھا تھا. اسی لیے میں نے رسول کو کہا کہ صحابوں کے سامنے بازو جھکا کر دنیا کو بتاؤ کہ میرے بعد تمہارا کوئی ہاتھی نہیں, یہ علی ہے, یہ علی کے بیٹے. سمجھ میں آئی بات آجی جان محترم. یہ دین مصطفیٰ, یہ دین حق, یہ دین اسلام, اور یہ دین واصل. سارے بات کرو تو آگے جائیں. میں نے عرض کیا پڑھے لکھے لوگ صرف باتیں کرتے آؤ تاکہ مجھے ٹائم ملے, میں تھک نہ جاؤں. صرف آپ زبان سے باتیں کرتے آؤ تاکہ میں آگے چلتا چلوں. یہ دین واصل, یہ دین واصل. بھائی خدا کی قسم یہاں میں اس پر چھوڑ جاؤں تو میں سمجھتا ہوں کہ قیامت تک کسی کو جرأت نہیں کہ عبدالحکیم کو جواب دے. اگر واصل کی معنی قیامت تک چلنے والا نہ ہو تو میں مجرم, اور اگر قیامت تک چلنے والا ہے تو پھر شیعوں کو کافر نہ کہنا, کہیں یہی فتویٰ تمہارے گردن میں نہ پڑ جائے. ارے دیکھو یہ ہے دین واصل, قیامت تک چلنے والا, تو اس کا وارث بھی وہ ہو جو قیامت تک زندہ ہو. مسلمانوں سے پوچھو ہے کوئی تمہارا بھی زندہ؟ کیا کہا تم ہے جرأت بات کرنے؟ ہم ہیں دیندار. ارے دیندار تو وہ ہیں جن کے دین کا وارث ہو. دیندار تو وہ ہیں جن کے دین کا وارث ہو. دین بھی ہے ہمارا, وارث بھی ہے. وارث بھی ہے کیوں؟ اسی لیے کہ قرآن کہتا ہے
مجھے بتاؤ کہ شیطان کس کا دشمن تھا، اللہ کا یا آدم کا؟ آدم کا، اللہ کا نہیں، ہاتھی کا۔ اللہ کا نہیں، ہاتھی کا۔ شیطان ہاتھی کا دشمن، شیطان ہاتھی کا دشمن۔ اب مسلمانوں سے پوچھو کہ آج شیطان ہے یا نہیں؟ اگر شیطان آج ہے اور ہاتھی نہ ہو تو فتح کس کی؟ اتنا بڑا جملہ میں نے کہا، اتنا بڑا جملہ میں نے کہا کہ شیطان دشمن تھا ہاتھی کا۔ آج شیطان ہے اور ہاتھی نہ ہو تو پھر تو شیطان کی فتح ہے، پھر تو شیطان کی فتح ہے۔ اگر شیطان ہے تو ہاتھی کو بھی ہونا چاہیے، اور یہی تو سبب ہے کہ ایک عجیب جملہ کہا تھا شیطان جب اللہ نے کہا انی جاعل فی الارض خلیفہ، میں آدم کو زمین کا خلیفہ بناتا ہوں، تو شیطان تھا، بے عقل نہ تھا، نہ بے عقل تھا، نہ منافق تھا۔ ارے بھائی سجدہ کر کے پھر جاتا، سجدہ کر کے پھر جاتا۔ شیطان نے کہا عبدالحکیم کافر صحیح، منافق نہیں، ایمان لا کر پھر جاؤ، یہ میرے سے نہیں ہوگا۔ اللہ نے کہا کہ میں آدم کو زمین کا خلیفہ بنا رہا ہوں، اور ایک دم کہا قال رأیتک ھذا الذی کرمت علیہ، یا اللہ یہ کرم اللہ ہے کیا؟ یا اللہ یہ کرم اللہ ہے کیا؟ یعنی شیطان کو اتنا پتا تھا کہ اللہ کا بنایا ہوا کرم اللہ ہوتا ہے، شیطان کو بھی اتنا پتا ہے کہ اللہ کا بنایا ہوا کرم اللہ ہوتا ہے، یعنی دل سے نہیں مانا، زبان سے اقرار کیا۔ اور ایک عجیب جملہ، یہ جو آیت میں پڑھ رہا ہوں یہ سورۃ بنی اسرائیل کی ہے، لَئِنْ أَخَّرْتَنِ إِلَىٰ يَوْمِ الْقِيَامَةِ لَأَحْتَنِكَنَّ ذُرِّيَّتَهُ إِلَّا قَلِيلًا، یا اللہ مجھے قیامت تک مہلت دے، میں اس کے اولاد کو کچل دوں گا، اولاد کو۔ بڑا جملہ، دیکھو ہزاروں کے تعداد میں آپ بیٹھے ہیں۔ شیطان کسی فرد کا نام نہیں، شیطان کردار کا نام ہے، شیطان سیرت کا نام ہے۔ شیطان کی سیرت کیا ہے کہ پہلے مانا کہ یہ کرم اللہ ہے، اللہ نے جب دیا جواب دیا کہ کرم اللہ ہے تو کیا کہا، لَئِنْ أَخَّرْتَنِ إِلَىٰ يَوْمِ الْقِيَامَةِ، یا اللہ اگر تو مجھے قیامت تک مہلت دے، لَأَحْتَنِكَنَّ ذُرِّيَّتَهُ إِلَّا قَلِيلًا، تو میں اس کے شیطان کو کچل، اس کے اولاد کو کچل دوں گا۔ شیطان دشمنی ہے آدم سے، تو آدم کو کچل دے۔ یعنی شیطان نام ہے کہ باپ کو مان کر اولاد سے لڑے۔ سمجھ میں آئی بات؟ عزیزان محترم، میں نے عرض کیا تبصرے کرنے کی کوئی ضرورت نہیں، تو ارے شیطان باقی اور ہاتھی نہیں ہے، اور عجیب ہے، شیطان بھی عجیب ہے۔ قرآن نے بتایا کہ بلا یعنی چاہے روحانی زندگی ہو چاہے مادی زندگی ہو، اس کے لیے 4 چیزوں کی ضرورت ہے: راستہ، سامان، مقصد، رہبر۔ راستہ، سامان، مقصد، رہبر۔ اب قبلہ آیا، سامان بھی تھا، پہنچ گیا میں، لیکن
مقصد تھا مجلس سے پڑھنا، لیکن فہد بھائی نے کہا کہ ایئرپورٹ سے اکیلے نہ آنا، اکیلے نہ آنا۔ توجہ ہے میری گفتگو پر؟ ہم خود آپ کو لینے کے لیے آئیں گے۔ ارے بھائی جو رہبر آئے اگر اس کو ہی راستے کا پتہ نہ ہو، میں گاڑی میں بیٹھا اور مجھ سے پوچھا کس راستے سے چلنا ہے، توجہ ہے میرے محترم سامعین، اور اگر ڈاکو ہو تو اور خطرہ زیادہ۔ تو قبلہ یہی سبب ہے کہ اللہ نے کہا انہو یراکم ہو وقبیلہ لا ترونہم، انہو یراکم وقبیلہ من حیث لا ترونہم، تم جہاں بھی جاتے ہو جہاں بھی تو شیطان تمہیں دیکھتا ہے، تم اس کو نہیں دیکھتے، چاہے دبئی میں رہو چاہے پاکستان میں رہو، شیطان تمہیں دیکھتا ہے، شیطان دیکھتا ہے، شیطان گمراہ کرتا ہے، اور اس کی سی آئی ڈی بھی ایسی ہے کہ جس راستے سے جاؤ وہاں وہ بیٹھا ہوا ہے، جس راستے سے جاؤ وہاں وہ بیٹھا ہوا ہے۔ تو اب بتاؤ رہبر کیسا ہونا چاہیے؟ شیطان زندہ بھی ہے، حاضر ناظر بھی ہے، شیطان زندہ بھی ہے، حاضر ناظر بھی ہے، تو اب کیسا ہونا چاہیے رہبر؟ تو عقل کا تقاضا یہ ہے کہ اگر شیطان زندہ ہے تو امام کو بھی زندہ ہونا چاہیے، اگر شیطان حاضر ناظر ہے تو امام کو بھی حاضر ناظر چاہیے، اور اگر شیطان کا ہمارے اوپر تسلط ہے تو رہبر ایسا ہونا چاہیے جس کا شیطان پر اقتدار، وہ یہ نہ کہے کہ اگر میرے اوپر شیطان سوار ہو جائے۔ نہیں میں نہ سمجھا سکا، پھر قریب آ کر بات کرتا ہوں۔ بھائی جتنے بھی آئے منبر پر تو ہر ایک نے یہی کہا بھائی ہم تمہارے شکر گزار ہیں، ہم تمہارے شکر گزار ہیں، اگر ٹیڑھے ہو جائیں تو سیدھا کرنا، ہم تمہارے شکر گزار ہیں، ہم تمہارے شکر گزار ہیں۔ اللہ کی عظمت کی قسم کھا کر کہتا ہوں، اوروں کتاب کو چھوڑو نہج البلاغہ میں جا کر دیکھو کہ اوروں نے جب بھی آئے تو کہا کہ ہم تمہارے شکر گزار ہیں، کیونکہ بھائی شکریہ تو اس کا ادا کرنا چاہیے جس نے چنا، جس نے ووٹ دیے، ہم تمہارے شکر گزار ہیں، اگر ٹیڑھے ہو جائیں تو سیدھا کرنا۔ لیکن میرا مولا ظاہری طرح بھی جب آیا منبر پر تو کہا الحمدللہ الذی لقد رجع الحق الی مکانہ، یا اللہ میں تمہارا شکر گزار ہوں، یا اللہ میں تمہارا شکر گزار ہوں کہ آج حق اپنی مرکز پر آیا۔ اب بھی پتا نہ چلا، ارے جو انسان کے بنائے ہوئے تھے انہوں نے انسانوں کا شکریہ ادا کیا، اور جو اللہ کا بنا ہوا اللہ کا شکریہ ادا سمجھ میں آ رہے بات؟ آہستہ آہستہ جو اللہ کے بنائے ہوئے انہوں نے اللہ کا شکریہ ادا کیا، جو انسانوں کے بنائے ہوئے انہوں نے انسانوں کا شکریہ ادا کیا، اور یہ دین خالص ہے، اس میں ملاوٹ نہیں ہے۔ زبان سے بات کرو تو آگے چلو، دیکھو میں جملہ کہہ کر جاتا ہوں، یہ دین خالص ہے، اس میں ملاوٹ نہیں ہے۔ اب اس کا وارث وہ ہونا چاہیے جس میں ملاوٹ نہ ہو، کہ کبھی مسلمان کبھی کافر، کبھی مسلمان کبھی مشرک، کبھی مسلمان کبھی منافق، خالص ہو، اس میں بھی ملاوٹ نہ ہونی چاہیے۔ معاف کرنا میں سمجھا نہ سکا،
کہتے ہیں کہ شیعہ اہل بیت کو رسول سے ملاتے، ہاں ملاتے، تم بھی مجرم ہو ہم بھی، قصوروار تم بھی ہو قصوروار ہم بھی ہیں ظاہری طرح سے، لیکن یہ فیصلہ تو بعد میں ہوگا۔ تم اصحابوں کو رسول سے ملاتے ہیں، ہم اہل بیت کو ملاتے ہیں، قصوروار تو ایک ہی طرح کے، تو تم اصحاب کو ملاتے ہو رسول سے اور ہم اہل بیت کو ملاتے ہیں، لیکن بھائی بات ایک ہے، مجرم وہ ہوتا ہے جو دودھ میں پانی ملا، مجرم وہ ہوتا ہے جو دودھ میں پانی ملا، جو دودھ میں دودھ ملا، جو دودھ میں دودھ ملا وہ مجرم نہیں ہے۔ بس یہی فرق ہے تم میں اور ہم میں کہ تم نور میں خاک ملاتے ہو، نہیں ہے میرے دوستو، ملاوٹ نہ ہو، خالص ہو۔ اگر رسول نور ہے تو یہ بھی نور ہونے چاہیے، اگر رسول میں کوئی عیب نہیں تو ان میں بھی کوئی عیب نہیں ہونا چاہیے۔ ہاں خدا کی قسم ایک کام کرنا چاہتا ہوں عزیزان محترم کہ یہ دین دین اللہ، یہ دین دین اللہ، اللہ کا دین ہے، دین اللہ کا وارث ہم بنا۔ کتنا بڑا جملہ اللہ نے کہا کہ یہ ہے دین دین اللہ، اللہ کا دین۔ ارے بھائی دین اللہ کا وارث تم بنا، جس کا دین ہے وارث بھی وہی بنا ہے۔ اگر تمہاری ملکت دین ہوتا تو وارث تم بناتے، لیکن یہ اللہ کا دین ہے تو جس کا دین ہے وہ وارث بنا نہیں۔ ایک جملہ کہنا چاہتا ہوں، تقریر میں نے شروع نہیں کیا، بتا دینا چاہتا ہوں آپ کو میں، تقریر ابھی شروع نہیں ہوئی۔ یہ دین دین اللہ تو اس کا وارث بھی وہی بنا جس کا دین ہے۔ کل میں نے عرض کیا تھا کہ اللہ نے کہا سنریہم آیاتنا فی الآفاق وفی انفسہم۔ اگر دین کو سمجھنا ہے تو پہلے وجود کو سمجھو، پہلے وجود کو سمجھو، وجود کو سمجھو۔ دین کا تعلق جسم سے نہیں، دین کا تعلق روح سے ہے۔ زبان سے بات کر تو آگے چلو، دین کا تعلق روح سے ہے، جسم سے نہیں۔ جسم کی بھی خوراک ہے، روح کی بھی خوراک ہے، جسم کی بھی خوراک ہے، روح کی بھی خوراک ہے۔ جسم کی وہی خوراک ہے جو ہم کھاتے ہیں، کھانا پھل فروٹ یہ جسم کی خوراک ہے، اور روح کی خوراک آل محمد کی محبت، آل محمد کی محبت۔ آل محمد کے محبت کا دوسرا نام دین ہے، آل محمد کے محبت کا دوسرا نام دین ہے۔ یعنی جسم کی خوراک وہ ہے جو ہم کھاتے ہیں، روح کی خوراک ہے دین، روح کی خوراک ہے کہ بنا دین۔ اب میں جو ایک سمپل آپ کو فارمولا دیتا ہوں قرآن کا، یہ الفاظ ہیں سورۃ نساء کے 5ویں آیت کی، آپ کو دیر بھی نہیں لگے گی، 5ویں آیت سورۃ نساء کی، وَلَا تُؤْتُوا السُّفَهَاءَ أَمْوَالَكُمُ الَّتِي جَعَلَ اللَّهُ لَكُمْ قِيَامًا۔ اللہ نے کہا کہ وہ امانتیں جن پر تمہارے جسم کا دار و مدار ہے،
وہ بیوقوفوں کے ہاتھوں میں نہ دو. سارے بات کرو تو میں عرض کروں عزیزان محترم، نوجوانوں بڑا نقطہ ہے. میں نے کیا کہ ایک ایک جملے میں میں آپ کو ایسا نقطہ دیتا ہوں جس کا کائنات میں کسی کے پاس جواب نہیں. وَلَا تُؤْتُوا السُّفَهَاءَ أَمْوَالَكُمُ الَّتِي جَعَلَ اللَّهُ لَكُمْ قِيَامًا. وہ امانتیں جن پر تمہارے جسم کا دار و مدار ہے، بدن کا دار و مدار ہے، وہ ذلیل کے ہاتھوں میں نہ دو، بے وقوفوں کے ہاتھوں میں نہ دو. یعنی آپ کو سیب بھیجنے ہیں شارجہ دوست کے پاس، کیونکہ سیب جو ہے وہ جسم کی بقا کا سامان ہے. تو اللہ نے کہا وہ بھی کسی ذلیل کے ہاتھ میں نہ دو. ہو سکتا ہے کہ درمیان میں خیانت کرے. بڑا جملہ میں نے کہہ دیا، بڑا جملہ میں نے کہہ دیا کہ جسم کی بقا کا سامان دین ہے، روح کی بقا کا سامان سیب ہے، جسم کی بقا کا سامان. اور اللہ قرآن میں کہہ رہا ہے اِنَّا عَرَضْنَا الْأَمَانَةَ عَلَى السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ وَالْجِبَالِ فَأَبَيْنَ أَن يَحْمِلْنَهَا. میں نے زمین کے آگے، آسمانوں کے آگے، پہاڑوں کے آگے امانت کو پیش کیا اور ہر ایک نے اٹھانے سے انکار کر دیا. میں یہاں ابھی تعویل میں نہیں جاؤں گا. مسلمانوں کے تفاسیر نے لکھا کہ یہاں امانت سے مراد ہے دین. یعنی دین اتنی امانت ہے مہنگی، قیمتی کہ پہاڑ اٹھا نہ سکے، آسمان اٹھا نہ سکے. اور یہ ہے روح کی غذا. ارے افسوس کی بات ہے، اللہ تو کہتا ہے کہ سیب بھی کسی کے پاس بھیجو تو ذلیل کے ہاتھ میں نہیں، اس پر تمہارے جسم کی بقا ہے. ہو سکتا ہے کہ درمیان میں خیانت کرے، تب جسم کی بقا کا سامان ہم ذلیلوں کے ہاتھ میں نہیں دے سکتے، تو روح کی بقا کا سامان ذلیلوں کے ہاتھ میں دے سکتے. بھائی سمجھ میں یہ جملہ نہ آیا؟ میں تو کہتا تھا کہ میں ختم کر چلا جاؤں گا. اتنی میں نے آپ کو بڑی دعوت فکر دی کہ جسم پر بقا کا سامان ہم بے وقوفوں کے ہاتھ میں نہیں دے سکتے، تو روحانی بقا کا سامان ارے کم از کم 40 برس تو بے وقوف رہے. یہ تو بات طے شدہ ہے. اور یہی سبب تھا کہ قرآن میں کافروں نے بھی رسول کو امین کہا. توجہ چاہتا ہوں، کافروں نے بھی رسول کو امین کہا، کافروں نے بھی رسول کو امین کہا. لیکن جب رسول شب ہجرت چلے تو امانتیں دی علی کو، امانتیں دی علی کو. ارے دوسرے بھی تھے، ان کو کیوں نہ دی؟ جب رسول دنیا کی امانتیں اوروں کو نہیں دیتا. نہیں، میں سمجھا نہ سکا. مجھے افسوس ہے مسلمان کے عقل پر کہ کافروں نے رسول کو امین کہا، رسول نے امانتیں دی علی کو. اگر کوئی مسلمان انکار کرے تو میں پھانسی کے قابل. تم نے نہیں سمجھا ایک جملے سے کہ کافروں کے نظر میں رسول امین اور رسول کی نظر میں علی امین. تم نے ایک جملے کو نہیں سمجھا. تم نے ایک جملے کو نہیں سمجھا کہ کافروں کے نظر میں رسول امین اور رسول کی نظر میں علی امین. ہے کوئی مسلمان جو کہے رسول امین نہیں تھا؟ ارے افسوس
افسوس کی بات ہے تمہیں کافروں پر یقین ہے، رسول پر یقین نہیں ہے، تمہیں کافروں پر یقین ہے، رسول پر یقین نہیں ہے۔ جو رسول کی نظر میں امین ہے، جو رسول کی نظر میں امین ہے، سمجھ میں آ رہی ہے بات؟ آ جائے گی انشاءاللہ بات سمجھ میں۔ عزیزان محترم پوری توجہ چاہتا ہوں آپ کی، میں گھبرا نہ جانا، پوری توجہ چاہتا ہوں۔ یہ ہے رسول، دین اللہ کا وارث بھی وہی بنائے، وارث بھی وہی بنائے، دین اللہ کا وارث بھی وہی بنائے۔ اس کو کان میں محفوظ رکھنا تاکہ میں تھوڑا آگے چل کر پھر اس طرف آؤں۔ یہ دین وعد اللہ الذین آمنوا منکم وعملوا الصالحات لَيَسْتَخْلِفَنَّهُمْ فِي الْأَرْضِ كَمَا اسْتَخْلَفَ الَّذِينَ مِنْ قَبْلِهِمْ وَلَيُمَّكِّنَنَّ لَهُمْ دِينَهُمُ الَّذِي ارْتَضَىٰ لَهُمْ۔ اللہ نے کہا کہ میں نے زمین کا خلیفہ ان کو بناؤں گا جن کا دین دین مرتضیٰ ہوگا۔ بھائی گھبرا تو نہیں گئے؟ توجہ چاہ رہا ہوں۔ اگر یہ دین دین مرتضیٰ، گھبرا تو نہیں گئے؟ اگر یہ دین دین مرتضیٰ تو اس کا وارث بھی وہی بن سکتا ہے جو مرتضیٰ ہو۔ ہے کسی کے پاس مرتضیٰ؟ نہیں، میں تاریخ سے نہیں پڑھوں گا، آؤ قرآن سے پوچھے کہ مرتضیٰ کون ہے۔ زبان سے باتیں کرو، میرا ٹائم بھی مجھے بچانا ہے، صرف زبان سے باتیں کرتے آؤ۔ آؤ قرآن سے پوچھے کہ مرتضیٰ کون ہے، ابھی جا کر ترجمہ دیکھنا۔ ترجمے میں ادھر ادھر ہو پھر بھی میں مجرم۔ اللہ نے کیا ارشاد فرمایا سورۃ جن میں؟ عالم الغیب فلا یظہر علی غیبہ احدا الا من ارتضی من رسول۔ میرے حبیب اگر آپ سے کوئی پوچھے تو ان کو بتا دو کہ علم غیب یا میں خدا جانتا ہوں یا وہ جانتا ہے جو مرتضی ہے اور تیری منیت ہے۔ زبان سے باتیں کرو، اتنا بڑا جملہ میں نہیں، پوری آیت جب پڑھوں گا پھر مزہ آئے گا۔ عالم الغیب فلا یظہر علی غیبہ احدا الا من ارتضی من رسول، من رسل ہی نہیں۔ اگر میں رسول ہی ہوتا تو مسلمان کہتا اس سے مراد ہمارا رسول ہے۔ اللہ نے کہا نہیں، علم غیب میں جانتا ہوں یا وہ مرتضیٰ جانتا ہے جو رسول کی منیت، من رسول، جو رسول کا جز نہیں۔ اگر بھی خاموش ہوں میں سمجھا نہ سکا تو آیت پوری پڑھتا ہوں، اور پھر بھی سمجھا نہ سکا تو پھر میں مجبور ہوں۔ میرے دوستوں، میرے بزرگوں، میں نے کیا عرض کیا؟ عالم الغیب فلا یظہر علی غیبہ احدا الا من ارتضی من رسول۔ علم غیب میں اللہ جانتا ہوں یا وہ مرتضیٰ جانتا ہے جو رسول کی منیت ہے۔ اللہ کے عظمت کی قسم، جہاں جہاں آواز آ رہی ہے اس جملے کو غور سے سنیں، خدا کے واسطے ضائع نہ ہونے دینا۔ اب اللہ تعریف بتاتا ہے کہ مصطفیٰ ہے کون؟ فَإِنَّهُ يَسْلُكُ مِن بَيْنِ يَدَيْهِ وَمِنْ خَلْفِهِ رَصَدًا۔ اللہ نے کہا یہ مرتضیٰ وہ ہے جو آگے اور پیچھے رسول کی حفاظت کرتا ہے۔ ارے بھائی میں تو تبصرہ ہی نہیں کرتا، تبصرہ کروں تو یہ جو میں نے آپ کے پاس 10 مجاز پڑھی ہیں یہ 10 سال پڑھتا رہوں۔ میں اسی لیے آتا ہوں کہ زیادہ میں زیادہ مواد دے کر جاؤں۔ میں اپنی جان کو بھی نہیں دیکھتا کیونکہ یہ مجلس ہے،
یہ مجلس ہے. تو میں نے کیا عزیزان محترم، تو میں نے سیدھا سادہ ترجمہ کیا کہ دین ہے دین مرتضی. اب دنیا کے پاس کوئی مرتضی ہے تو مجھے دکھائے، لیکن اس طرح سے جو قرآن نے مرتضی بنایا تھا، عالم الغیب فلا یظہر علی غیبہ احدا الا من ارتضی من رسول. علم غیب میں یا اللہ جانتا ہوں یا وہ جو مرتضی جو رسول کا جز ہو. فإنہ یسلک من بین یدیہ ومن خلفہ رصدا، جو آگے پیچھے رسول کی حفاظت کرتا ہے، جو آگے پیچھے. توجہ چاہتا ہوں. دنیا نے تو یہ کہہ دیا کہ نبی ہوتا تو فلاں، لیکن خدا کو قسم، خدا کی قسم یہ الفاظ ملتے ہیں کہ جب بتایا عہد میں آواز ہے قد قتل محمد رسول اللہ، محمد قتل ہو گئے، تو سارے بھاگ گئے. اور جب واپس آئے تو کسی نے پوچھا کہ بھائی جب یہ آواز آئی تھی محمد قد قتل محمد رسول اللہ تو کیوں بھاگے تھے؟ تو کہا ہم نے سمجھا نہیں تھا، ہم نے سمجھا تھا کہ یہ شیطان کی آواز ہے، ہم نے سمجھا تھا کہ یہ جبرائیل کی آواز ہے، تھی شیطان کی آواز، لیکن ہم نے سمجھا تھا کہ یہ جبرائیل کی آواز ہے. افسوس کی بات ہے جو جبرائیل شیطان کو نہیں پہنچاتا وہ نبی کیسے؟ سمجھ میں آئی بات؟ یہ ہے مرتضی، یہ ہے مرتضی مصطفیٰ جو ہر عیب سے پاک ہو، مجتبیٰ جس کو اللہ ہادی بنائے، اور مرتضی جس کو اللہ اپنی رضا کے لیے بنائے. کیا کہنا سبحان اللہ. زبان سے بات کرو تو آگے چلوں. جس کو اپنی رضا کے لیے بنا. سبحان اللہ. کیا کہنا. میرے محترم سامعین، کیا کر میں سوچتا ہوں، یعنی حضور اکرم یتیم پیدا ہوئے، جناب عبد المطلب بھی چلے گئے. کیوں؟ اب خدا کے گھر کی چابیاں مل گئی ابو طالب کو. سارے بات کرو پھر آگے چلوں گا. خدا کے گھر کی چابیاں ابو طالب کو. خدا کے گھر کی چابیاں ابو طالب کے پاس. اور شب ہجرت میں اللہ نے ارشاد فرمایا وَمِنَ النَّاسِ مَن یشری نفس مرضات اللہ. وَمِنَ النَّاسِ مَن یشری نفس، تین واحد، من واحد، یشری فعل واحد، نفس واحد. اللہ نے کہا ایک ہے، ایک، دو بھی نہیں. ایک 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 ہے جس نے اپنا نفس بھیج کر تمام رضائیں خریدی. سمجھ میں آ رہی ہے بات میرے کہ لفظ پر غور کرنا. تمام رضائیں خرید دی. ایک ہے. اب مسلمان کے سر پر قرآن رکھو کہ یہ کون تھا؟ سارے کہیں گے علی. خدا کے گھر کی چابیاں علی کے پاس، اللہ کے رضا کی چابیاں، خدا کے گھر کی چابیاں ابو طالب کے پاس، اللہ کے رضا کی چابیاں علی کے پاس. اب آگے چلو تو میں بات کرتا چلوں. اب قبلہ قرآن کے یہ الفاظ ہے قد نرا تقلب وجہک فی السماء. میرے حبیب ہم آپ کے چہرے کو بار بار دیکھ رہے ہیں. ہم آپ کے چہرے کو بار بار دیکھ رہے ہیں. جب تو آسمان میں دیکھتا ہے تو ہم آپ کے چہرے کو بار بار دیکھتے ہیں. فَلَنُوَلِيَنَّكَ قِبْلَةً تَرْضَاهَا، ہم آپ کا وہاں منہ موڑیں گے جہاں آپ کی رضا، میری رضا نہیں. اب سارے بات کرو تو چلو میرے دوست، ایسے تھوڑی آج بات کروں گا میں آپ سے. قبلتاً ترضاہا، ہم آپ کا وہاں منہ موڑیں
مقصد ہوا کہ جہاں رسول کا منہ مڑے، جہاں رسول کا سر مڑے، وہ رسول کا نہیں مڑتا، رسول کی رضا کا مڑتا۔ یہ رسول کی رضا مڑ رہی ہے، جہاں رسول کا سر مڑے وہ رسول کی رضا مڑ رہی ہے۔ اب آؤ پھر سے سطح پر، عید کا دن ہے، سے باتیں کر تو آگے چلو میرے دوستوں۔ اب عید کا دن ہے، بچوں نے کہا کہ ہمیں سواریاں چاہیے، سب کو اونٹ ملے، حسن اور حسین آئے، راوی معتبر ہے، نام نہیں لوں گا۔ راوی نے کہا کہ حسن اور حسین نے کہا کہ نانا ہمیں بھی سواری چاہیے۔ رسول نے ہنس کر کہا کہ بیٹے جیسے سوار ہیں سواری کیسی ہونی چاہیے، میں آپ کی سواری۔ وہ خود صحابی کہتے ہیں، خود صحابی کہتے ہیں کہ جب رسول چلے حسنین سوار ہوئے تو کہا، میں نے کہا حسنین کو، حسنین تمہاری سواری کتنی اچھی ہے، تو رسول نے مجھے ڈانٹ کر کہا خبردار یہ نہ کہو، مجھے کہو کہ رسول آپ کو سوار کتنے اچھے ملے۔ اب سنو سیاست کے الفاظ، دونوں شہزادوں نے کہا کہ نانا اوروں کے اونٹوں کو رسیاں ہیں، مہارے ہیں، ہمیں کوئی مہار نہیں۔ تو زلفیں دی، آدھا حسن کے ہاتھ میں آدھا حسین۔ اب حسین یہاں مڑاتا ہے، یہ رسول نہیں مڑ رہا، رضا مڑ رہی۔ بس اسی سے زیادہ میرے پاس کچھ نہیں ہے۔ اب یہ رسول نہیں مڑتا، اگر حسین یہاں پھیرے تو یہ رسول کی رضا پھر رہی ہے، اور حسن یہاں پھیرے تو رسول کی رضا پھر رہی ہے۔ آؤ مسلمانوں، خدا کے گھر کی چابیاں ابو طالب کے پاس، خدا کے رضا کی چابیاں علی کے پاس، رسول کے رضا کی چابیاں حسن اور حسین کے پاس۔ آپ کو یہ دینی تو چاہیے نا، خدا کا گھر، اللہ اور رسول، یہ دین ہی تو آپ کو چاہیے نا، یہ دین آپ کو چاہیے نا، خدا کا گھر۔ تو خدا کے گھر کی چابیاں ہیں ابو طالب کے پاس، اللہ چاہیے نا، اللہ کے رضا کی چابیاں ہیں علی کے پاس، ارے رسول چاہیے نا، رسول کے رضا کی چابیاں ہیں حسن اور حسین کے پاس۔ اللہ نے آپ کو ایسا باندھ رکھا ہے کہ ان سے کہاں جاؤ گے؟ ارے جب تک ابو طالب کو نہیں مانو گے میرا دروازہ نہیں کھلے گا۔ کھلے گا۔ اگر خدا چاہیے تو میری رضا جائے علی کے پاس، جب تک علی کو راضی نہیں کرو گے میں خدا راضی نہیں ہوں۔ اور اگر تمہیں رسول چاہیے تو رسول کے رضا کی چابیاں ہیں حسن اور حسین کے پاس، جب تک حسن اور حسین کے پاس نہیں آؤ گے نہ اللہ ملے گا، نہ رسول ملے گا، نہ خدا ملے گا۔ سمجھ میں آئی بات ابھی نا؟ آپ کی محبت کی وجہ سے پڑھ رہا، سمجھ میں آ رہی ہے بات؟ آہستہ آہستہ۔ اب بتاؤ کہاں جاؤ گے؟ سمجھ میں آئی بات؟ میں نے رات بھی ایسا کیا تھا کہ ہم بے وقوف نہیں، ہم بے وقوف نہیں ہیں،
तुमने समझा ही नहीं, मोहम्मद आले मोहम्मद को तुमने नहीं समझा। क्यों? तो ये दीन अल्लाह का है, दीन अल्लाह का है, तो अल्लाह ही वारिस बनाए। कहते अल्लाह ने दिखाया नहीं, रसूल ने दिखाया नहीं। अफसोस की बात है, अरे रसूल ने समझाया नहीं, प्रैक्टिकल दिखाया। 23 बरस जबान से बात करो तो आगे चलो। एक जुमला सुनो, एक जुमला सुनो जहमत के साथ कि भला ये एक होता है थियरी, रसूल ने प्रैक्टिकली बताया। 23 बरस दिखाया, ये है। कभी बिस्तर पर सुला के दिखाया, ये है। कहीं कभी मुबाहले में लेके बताया कि ये है मेरे बेटे, ये है मेरा दामाद, ये है मेरी बेटी। कभी काबे के ऐवान में बताया कि ये है वारिस। कभी दुल्हशीरा के मेहमान खाने में दिखाया, कभी गदीर के मैखाने में बताया कि ये है वारिस, ये है वारिस, ये है मेरी बेटी, ये है मेरी बेटियां। साइंस ने बड़ी तरक्की की है और आज साइंस खुद कह रही है कि बच्चों को प्रैक्टिकल समझाओ ताकि याद हो जाए। यानी जब बच्चों को पढ़ाओ कि अलफ से मुराद आम या ए से मुराद एप्पल, तो उनको दिखाओ भाई आम ये है, बच्चे आम ये है। बच्चे आम ये है, एप्पल ये है, ये दिखाओ। क्यों? कि बच्चा है, हो सकता है कि कल बैंगन को आम कह दे। समझो जा रहा हूं, समझो जा रहा हूं। कहीं बैंगन को आम न कह दे, आम को बैंगन न कह दे। दिखाओ, दिखाओ कि ये है आम, ये है आम। और शीन से मुराद शेर, तो शेर बच्चे को दिखाओ। कहीं बिल्ले को शेर न कहते, कहीं बिल्ले को शेर न कहते। और अगर बे से मुराद बकरी, तो बकरी दिखाओ। कहीं गधे को बकरी न कहते। रोजाना रिपीटेशन, रोजाना रिपीटेशन। बच्चों ये है आम, ये है बैंगन, ये है शेर, ये है बिल्ला, ये है बकरी, ये है गधा। अब ईमान से बताओ, रोजाना रिपीटेशन हो रही है और फिर इम्तिहान आ जाए और कोई बच्चा शेर को बिला कह दे तो उस्ताद छोड़ेगा? तुम शरीर बच्चा, तुम शरीर बच्चा जानबूझ कर करता है। अब वो सजा के लायक, जो तू के लायक, कि 12 मरतबा मैंने तुम्हें दिखाया है कि ये शेर है, ये बिल्ला है, फिर भी तू बिल्ले को शेर कहता है। मैंने 12 तुम्हें बताया है कि ये आम है, ये बैंगन है, फिर भी तू बैंगन को आम कहता है। मैंने तुम्हें 12 बताया है कि ये बकरी है, ये गधा है, फिर भी तू बकरी को गधा कहता है। अब तू सजा के लायक है, तू शरीर है, ये शरारत है। तो रसूल ने भी 23 बरस दिखाया कि ये है मेरा दामाद, ये है मेरा वारिस, ये है मेरे बेटे, ये है मेरी बेटी। मुसलमानों याद रखना, अगर मेरे बाद अली के सिवा किसी को मेरा दामाद कहा, बतूल के सिवा और किसी को मेरी बेटी कहा, हसन और हुसैन के सिवा किसी और को मेरे बेटे कहा, तो फिर याद रखना, अगर कयामत के दिन मैंने तुम्हें जूते में लगवा तो मुझे
رسول نے بتایا، بار بار بتایا میرے دوستو، رسول نے بار بار بتایا کہ یہ ہے میری بیٹی، یہ ہے میری بیٹی، یہ ہے میری بیٹی۔ ارے ایک مرتبہ آئے، بطول 70 مرتبہ آئے، 170 مرتبہ استقبال کے لیے کھڑے ہو جائے۔ اور اگر کوئی صحابی پوچھے کہ یا رسول اللہ چوستا ہے تو رسول بتائے کہ میں نہیں اٹھتا، جب یہ آتی ہے تو مجھے خدا کہتا ہے، مجھے خدا کہتا ہے۔ اور نوجوانوں، اللہ آپ کی اس عبادت کو قبول فرمائے۔ وہی بطول بابا کے بعد جب دربار میں آئی، جب جناب سیدہ کے دن ہوں گے تو میں خطبہ پڑھوں گا 3 گھنٹے کا، وہ بھی جب دربار میں آئی تو 9 گھنٹے کھڑی رہی، 9 گھنٹے کھڑی رہی۔ اور کسی صحابی نے یہ نہ کہا کہ بطول تھک گئی ہو ابھی تو بیٹھو، خدا کی قسم کسی نے نہیں کہا، لیکن ہاں بی بی آئی، بی بی کی دربار مسجد میں تھی، واپس آئی، دروازے پر 2 چھوٹیاں بیٹی ملی، زینب اور کلثوم۔ ماں کو روتے دیکھا، امی کیوں رو رہی ہو؟ جناب سیدہ نے ایک جملہ کہا، زینب آپ کے ہاتھوں کی ہتھ کڑیاں دیکھ کر آئی ہوں، آپ کے ہاتھوں کی رسیاں بنتے ہوئے دیکھ کر آئی ہوں۔ کہا امی جان رو کیوں رہی ہو؟ ہاں ایک بی بی کا مرثیہ ہے، آپ نے سنا ہوگا کہ بی بی نے کہا مجھ پر اتنی مصیبتیں پڑی کہ اگر دنوں پر پڑتی تو راتی ہو جاتی، ہاں جبل پر پڑتے تو ٹکڑے ٹکڑے ہو جاتے۔ ارے جب بی بی سے پوچھا گیا کہ وہ کون سی مصیبتیں ہیں تو بی بی زہرا نے کہا میں دربار میں جو آئی، میں عالم تصور میں کہتا ہوں آقا ذاتی عبدالحکیم کو معاف کرنا، بی بی جب آپ دربار میں آئی تھی تو 70 کنیزیں آپ کے ساتھ تھیں، بی بی جب آپ دربار میں آئی تھی تو 70 کنیزیں آپ کے ساتھ تھیں، آپ کے دربار گھر میں تھی۔ سیدہ معاف کرنا، بڑا فرق ہے آپ کا دربار میں آنا اور زینب کا دربار میں جانا، بڑا فرق ہے آقا زادی۔ آپ آئی تھی دربار میں اپنے گھر میں، لیکن آپ کی بیٹیاں 1800 میل کر کے دربار میں آئے، اور بی بی جب آپ دربار میں آئی تھی تو آپ کے سر پر چادر تھی، لیکن جب زینب دربار میں آئی تو ننگے سر تھی، سر پر کوئی چادر نہ تھی۔ ہاں بی بی آپ کا پردہ کنیزوں نے کیا تھا، آج دربار میں زینب کا پردے کرنے والا کوئی نہیں ہے۔ اور آقا ذاتی عبدالحکیم کو معاف کرنا، جب آپ نے خطبہ دیا تھا تو آپ کے ہاتھ کھلے تھے، بی بی جب آپ نے دربار میں خطبہ دیا تھا تو آپ کے ہاتھ کھلے تھے، لیکن جب زینب نے دربار میں خطبہ دیا تو زینب کے ہاتھ بندھے تھے، زینب کے ہاتھ بندھے تھے۔ دربار میں بطول آئی، دربار میں زینب بھی آئی، لیکن بڑا فرق ہے۔ عزاداران حسین یہ تو میں کل بتاؤں گا، آج یہ غریبوں کی آخری شب ہے شام میں۔ ہاں عزاداران حسین، یزید نے ان کو ایسے نہیں چھوڑا تھا۔ ارے میرے دوستوں، میرے بزرگوں، یزید نے تو دنیا کو یہ کہا تھا کہ یہ بے نمازی ہیں، یزید نے تو دنیا کو یہ کہا تھا کہ یہ بے نمازی ہیں، یہ روزہ نہیں رکھتے، لیکن جب ساروں نے قرآن پڑھنا شروع کر دیا تو جو عورتیں تھیں وہ زندان میں آئیں۔ زندان میں جب پتا چلا کہ یہ آل محمد کا قافلہ ہے تو عورتیں اپنے گھروں میں آئیں، جو برتنوں میں پانی تھا وہ گرا دیا، برتنوں میں جو پانی تھا وہ گرا دیا، بچوں کو گھروں سے نکال دیا۔ جب ان کے شوہر گھر میں آئے پوچھا بیویوں سے یہ کیا کیا؟ کہا جاؤ شرم نہیں آتی، اہل بیت کی بیویاں بھوکھی مر رہی ہے، ارے زینب خاک پر
میرے محترم سامعین، تاریخوں نے بتایا یہ بات ہوتے ہوتے یزید کے گھر میں پہنچی. یہ تو کبھی موقع ملا تو بتاؤں گا کہ اللہ کا یہ قانون کیسا ہے کہ ایک منافق کے گھر میں مومنہ بی بی آئی. جب یہ پتا ہندا کو چلا تو ہندا نے یزید کو بلایا. یزید بتاؤ یہ کس کو قید کر کے آئے ہو؟ کہا میں نے بے نمازوں کو قید کیا. کہا نہیں مجھے یقین نہیں آتا، مجھے اجازت دو میں قیدیوں سے ملنے کے لیے جاؤں گی. میرے دوست نے اصرار کیا اور جب ہندا کو اجازت ملی قید خانے کی صفائی ہوئی، گلم اور گالیچے بچھائے گئے، وہاں کرسی رکھی گئی. جناب یہ ہندا وہ ہے جو بی بی زینب کے پاس قرآن پڑھی تھی. جب اس نے قرآن پڑھ کر ختم کیا تھا تو آقا دادی زینب کو دعوت دی تھی کہ آقا دادی ابھی میری شادی ہو رہی ہے شام، میں آپ کو دعوت دیتی ہوں کہ ضرور میرے غریب خانے پر آنا. جناب زینب نے رو کر کہا تھا ضرور آؤں گی ہندا، لیکن آپ مجھے پہچان نہ سکے گی. کہا آقا دادی کیسی باتیں کرتی ہے، میں اور آپ کو پہچانوں نہیں. بی بی زینب نے بال ہٹائے. دیکھو میرے چہرے کو غیر سے دیکھو، مجھے چہرے سے پہچاننا. کہا آقا دادی میں اور آپ کو نہ پہچانوں. تو بی بی زینب نے انسان میں چل کر بتایا دیکھو اگر چہرے سے نہ پہچاننا تو میرے چلنے سے پہچاننا، میرے قدموں سے پہچاننا. میرے دوستوں وہاں تو ہندا نے کہا آقا دادی ساری زندگی میں نے آپ کے گھر کے ٹکڑے کھائے ہیں، میں آپ کو نہیں پہچانوں گی. اداداران حسین جب وہ شام میں رات آئی، کرسیاں بچھائی گئی، گلم اور گالیچے سجائے گئے. ادادار حسین تو بی بی زینب نے سید سجاد سے پوچھا بیٹا کون آ رہا ہے؟ کہا یزید کی بیوی آپ کو دیکھنے کے لیے آ رہی ہے. خدا کی قسم شیعہ مر جائے تو بہتر ہے. ارے سارا دن بی بی زینب انتظار میں رہی. یا اللہ اس حالت میں مجھے نوکرانی دے کر آئی تھی ننگے سر. خدا کی قسم رات ہوئی، رات روشنی کے جھرمٹ میں کوئی کافڑا بڑھتا نظر آیا. پوچھا سید سجاد کون ہے؟ کہا امی جان ہندا آ گئی. جب کہا امی جان ہندا آ گئی تو جناب سیدہ جناب زینب ہر بی بی کے پاس گئی. کسی کے پاس چادر ہے مجھے ننگے سر دیکھے گی زندان میں، کسی کے پاس کوئی کپڑا ہے جو میں سر پر رکھوں. اب کپڑا کہاں ہے؟ بی بی زینب قائد خانے سے چلی اور آن کے کرسی کے نزدیک بیٹھ گئی. کرسی کے نزدیک بیٹھ گئی. 1 گھنٹے کا لیکچر دیا لیکن جب کسی نے استقبال کیا نہ کسی سے بات کی تو ہندا نے پوچھا نیچے بی بی زینب سے بی بی میں نے 1 گھنٹے میں خطبہ دیا ہے، نہ مجھ سے کسی نے بات کی نہ کوئی استقبال کے لیے کھڑا ہوا، بتاؤ تم ہو کہاں کے رہنے والے؟ بی بی زینب نے آستہ کہا ہندا ہم مدینے کے رہنے والے ہیں. ازادار مدینے کا نام آیا. ہندا نے دوسرا سوال کیا کہاں رہتے ہو مدینے میں؟ کہا مدینے میں محلے بنی ہاشم میں رہتے ہیں. محلے بنی ہاشم کا نام آیا. ہندا سے کرسی چھوٹی، زمین پر بیٹھ گئی. ہاں محلے بنی ہاشم میں رہتی ہو، وہاں میرا مرشد حسین رہتا ہے، اس کو جانتی ہو؟ کہا ہندا جیسا حسین کو میں جانتی ہوں ایسا کوئی نہیں جانتا. ہاں میرے مرشد حسین کو جانتی ہو. اب دوسرا سوال پوچھا بی بی یہ بتا وہاں میری مرشد دادی زینب رہتی ہے، اس کو جانتی ہو؟ کہا ہندا میں زینب کو بہت جانتی ہوں لیکن آپ زینب کو غربت میں نہیں جانتی. جب کہا غربت میں نہیں جانتی تو ہندا نے کہا کہ تم کون ہو، میں اپنی مرشد دادی کو نہ پہچانوں؟ بی بی زینب نے بال ہٹا. پہچانے کی کوشش کرو، پہچانے کی کوشش کرو. جب نہ پہچانا تو بی بی زینب قید خانے میں چلنے لگی. اب قید خانے میں چلی یا ماضی کا زمانہ آیا؟ ہاں یہ چلنا تو میری آقا ذاتی کا ہے. کہیں میں
اٹھ کر زینب کا طواف کرتا تھا.